حسن ناظرین کرام، آپ کو نظر آتا ہے مسائل تو بہت ہیں، کہتے ہیں بحران ہے، ملک میں بحران ہے، بار بار سنتے آئے ہیں. اب تو یقین نہیں آتا کہ بحران کیا ہوتا ہے، کسے بحران کہتے ہیں، کس چیز کو کہا جاتا ہے. اچھا، پچھلے دنوں میں کچھ عدالتی مسئلے پیدا ہوئے. پنجاب اسمبلی کا الیکشن تھا اور چیف منسٹر کا الیکشن کا مسئلہ تھا. آپ کو معلوم ہے ایک پوری کہانی چلی کہ فل کورٹ بنایا جائے، اعتبار نہیں ہے، وہی بینچ آتا ہے، وہی بینچ سیاسی فیصلے کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو دیا نہیں جاتا. چیف جسٹس کی گویا سپریمیسی چل رہی ہے یا آمریت چل رہی ہے، کچھ کہہ لیجیے گا، کسی جوڈیشل کو بھی کہا گیا جب فیصلہ آیا، کچھ کیا گیا. اس کے بعد کل ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی. اچانک اجلاس طلب کیا گیا تھا کہ 5 نئے جج مقرر کرنے ہیں سپریم کورٹ کے. اس میں کنٹروورس چل پڑی. جسٹس قاضی فائز صاحب لکھا میں چھٹی پر ہوں، میرے آنے سے پہلے کچھ ذکر نہیں تھا، یہ کہاں اچانک آپ نے کر لیا. بہرحال وہ بھی شریک ہوئے. اور آخر میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جو چیف جسٹس نے 5 نام مقرر کیے تھے وہ 5 اور 4 کی اکثریت کے ساتھ گویا مسترد کر دیے گئے. اور ادھر سے جواب آیا کہ اجلاس جاری ہے، ملتوی کیا گیا ہے، دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا. لیکن یہ ایک عجیب و غریب صورت ہے، یعنی کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اگر عدالتی سسٹم پر اور جو بھی چل رہا ہے اس پر ایک عدم اعتماد کا سا اظہار ہونے لگے اور جگہ جگہ باتیں ہونے لگے. قاضی فائزہ نے خط لکھ دیا، جسٹس طارق سعید نے خط لکھ دیا. اگر اس طرح کی باتیں ہونے لگے تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے، کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیا نقشہ بن سکتا ہے. آج ہی فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں فائنینشیل ٹائم نے مضمون لکھ دی ہے. پی ڈی ایم مطالبہ کر رہی ہے کہ جلدی فیصلہ کرو، کیوں روکا ہوا ہے. روکنے کی وجہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے روکا ہوا ہے، اس لیے نہیں روکا ہوا ہے، ٹویٹ کر رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کھڑا ہے. ادھر سے یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، فائنینشیل ٹائم کہہ رہے ہیں کہ جو فلانٹ آیا تھا وہ اس طرح آیا تھا، اس طرح آیا تھا، ابراج اور وہ جو نقوی ہے اس نے کیسے دیا تھا. یہ ایک عجیب قصہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. ملک کا کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے. ڈالر نیچے جا رہا ہے جی، معیشت سنبھل نہیں رہی جی، سیاست سنبھل نہیں رہی. کئی کہتے ہیں پارلیمنٹ کو بالادستی دی جائے. ادھر پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات ہوتی ہے، ادھر عدالتی بالادستی کی بات ہوتی ہے. ادھر کوئی ان نون یعنی کہ جو اس ملک کو چلانے والے پالیسی ساز ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے. انہوں نے ملک کو بچانا ہے، وہ بچائیں گے، کچھ کریں گے. آج آرمی چیف نے فون کیا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ کو اور کہا ہے کہ بھئی کچھ کہو، آئی ایم ایف سے کہو کہ وہ ہمیں جلدی پیسے دے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمارا ڈالر فری فال پہ جا رہا ہے. کیا نقشہ ہے، کیا صورتحال ہے. یہاں ہمارے ساتھ جی احمد اویس صاحب موجود ہیں. ان کا تعارف کراتے ہوئے کہ سابق ایڈوکیٹ جنرل ہے. مجھے جو چھوٹا لگتا ہے وہ ایک بہت نظریاتی آدمی ہے، پرانے آدمی ہے، قانون دان آدمی ہے، اور اسی حیثیت سے میں نے ان کو کبھی زحمت دیتا ہوں. اوریہ مقبول جان ہے جی میرے ساتھ یہاں. اوریہ مقبول جان از اوریہ مقبول جان، کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اور صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں جی. میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں لائن پر موجود ہیں. مسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے، وہ بھی موجود ہیں اس وقت. اور بھی لوگ آئیں گے، عرفان قادر صاحب، دوسرے لوگ آئیں گے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ صورتحال، اس کا حل کیا ہے؟ عثمان صاحب، میر صاحب، صورتحال یہ ہے اس وقت جو دیکھیں آپ 66 سال میری عمر ہو گئی ہے. میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اتنا تقسیم نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 70 میں بھی ہوئی تھی، 77 میں بھی ہوئی تھی، بعد میں بھی تھوڑی بہت ہوتی رہی ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے اس کا ٹیکسچر بدل گیا ہے. 14 سال سے لے کے 35 سال تک 63% لوگ ہیں. 14 سال سے 35 سال تک 63% لوگ ہیں نوجوان. 14 سال سے نیچے جو ہیں وہ 33% ہیں. وہ تو کسی کام کے نہ ہوئے. میں اور آپ جس ایج گروپ کے ہیں 35 سال سے اوپر جو ہے بہت بڑا گروپ ہے، وہ 6% لوگ ہیں. یہ 63% وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سامنے نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی متاع ہے، ہم سے بیزار ہیں، مستقبل سے مایوس ہیں. ہر چیز کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے. یہ کیفیت ہے جس کو جو لگائے اور جس جذباتی صورتحال میں ہے وہ لے کے چلا جائے. کوئی انسٹیٹیوشن ان کو کسی طور پر بھی اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ان کو محبت وابستگی یا ان کے معاملات حل کرے. مطلب آپ خود سوچیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو آہستہ آہستہ تباہ کیا. آپ نے ججز کیس کی بات کی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ججز کیس بہت پہلے آیا تھا جس کے بعد یہ طے کر لیا گیا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ سینئر موسٹ ہوگا، بے شک جواز خواجہ کی طرف 20 دن کے لیے آئے.
طے کر لیا, لڑائی ہوئی, حالانکہ اس کے اوپر اتنا بڑا کیس ناصر حسن زاہد اور خلیل الرحمان والا ہوا تھا, جس میں ہمارے بزرگ جو تھے صدر پاکستان ان کے بارے میں جاتا, میں کوئٹہ میں تھا, بڑا حادثے کو جہاز اترا تھا, جو بھی وٹ ایور اٹ از, لیکن طے کر دیا, جھگڑا کوئی نہیں ہوا نا چیف جسٹس. اس دوران پھر اس چیف جسٹس نے اپنے لیے ایک پاور سٹرکچر لے لیا کہ میں نامنیٹ کروں گا. ہونا یہ تھا کہ باقی بھی سینیورٹی کے حساب سے چلتے, جو جس سینیورٹی کے حساب سے چلتا اس کے اوپر سپریم کورٹ. آج یہ لڑائی نہ ہو رہی ہوتی, کسی طور پر بھی نہ ہو رہی ہوتی. لیکن ہمارا سر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, خواہ ہم بیوروکریسی میں ہوں, خواہ ہم یہاں پر ہوں, ہم ایک آدمی جو اوپر بیٹھ جاتا ہے نا, یا ہم وزیر اعظم کوئی ہو, چوپ وہ چاہتا یہ ہے کہ آرمی چیف ہو, چیف جسٹس ہو, کوئی وہ کہتا ہے میری مرضی, اب مجھے بلا لگا لو, اس کے بعد میری مرضی کا سب کچھ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, مان لیا آپ کی مرضی کا چلنا چاہیے, بہت جگہ ہوتا ہے سب, اس کے باوجود بھی آبجیکٹیوٹی ایک کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے نا کہ آپ اس طریقے سے چلیں. یہ کل جو لڑائی ہوئی ہے یہ پہلے بھی ہوتی تھی, کربنگ ہوتی تھی. یہ جو پنجاب میں چیف جسٹس لا نہیں رہے, کیوں نہیں لا رہے, آپ کو یاد ہوگا کئی چیف جسٹس ایسے تھے کہ جو بیٹھے رہتے, نیچے والے پروموٹ ہوتے جاتے تھے. اس طرح بہت جگہ سے ہوتے جاتے تھے. اب اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ چونکہ 2 ووٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, اس میں ایک اٹارنی جنرل تھے اور ایک لا منسٹر ہوتے تھے, ایک ووٹ ان کو اور یہاں سے مل گیا, جس کی وجہ سے وہ معاملہ تھوڑا سا ہو گیا. اور وہ ووٹ اس لیے ملا کہ وہ کافی عرصے سے اس کے آپس میں وکیلوں کو بھی اعتراض تھا, سب کو اعتراض تھا کہ بھئی آپ ذرا بہتر طور پہ بتا رہے ہوں گے, گزشتہ تقریباً 7-8 سال سے وکلاء جو ہے ایک ایسا گروپ بن گیا ہوا میر صاحب, 1-1.5 لاکھ کے لوگ, اگرچہ کہ میں خود ہائی کورٹ کا لائسنس ہولڈر وکیل ہوں, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا گروپ بن گیا ہوا ہے کہ جو عدلیہ کے فیصلوں پہ براہ راست نہ صحیح پس پردہ ضرور اثر انداز, ہر فیصلے پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور اتنے آبویس ہو گئے ہیں, کورٹ روم, بار روم, ہر چیز طرح کی صورتحال بن. ٹھیک ہے, اب ایسا آپ سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی, کیا کہیں گے آپ اس کو, ملک کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیے اوریہ صاحب نے جو ابھی انالیسس کیا ہے بڑا بریفلی, اور انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں یہ صورتحال, میں بھی اس بات سے ہی شروع کروں گا جو انہوں نے آغاز کیا تھا. 35 سال تک کی عمر کی جو انہوں نے بتائی تھی کہ وہ 63%, 14 سے 35 سال, 14 سے 35, 63%, اور وہ ڈائریکشن لیس ہے. یہ بات درست ہے بالکل, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. میں نے یہ بات جو ہے ابھی بہت سی جگہوں پہ, بہت سے فورم پہ, اور بڑی اوپنلی یہ بات میں نے بھی کی ہے, اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. نظریاتی مملکت جو ہوتی ہے نا, اس کے لیے کچھ ضرورت ہے چیزوں کی. جو لینڈ ہے جس کے اوپر پاکستان آج قائم ہے, یہ زمین سب کانٹیننٹ کی ہے, جس کی اپنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. نظریاتی مملکت پاکستان جب اس کے اوپر بنایا گیا, اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. ایک نظریے کے بنیاد کے اوپر آپ نے ملک بنایا, اور ان نظریے میں اتنی اسٹرینتھ تھی کہ 4 نیشنلٹیز, یہ جو پاکستان کا یہ حصہ آج ہمارے پاس ہے, اس کے زمانے میں ویسٹ پاکستان تھا, یہاں اس وقت بھی 4 نیشنلٹیز تھیں. لیکن قائد اعظم کی قیادت میں اتنی وہ فورسفل اور اتنی وہ ویژنری قیادت تھی ان کی کہ 4 نیشنلٹیز جو تھیں, جب پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوتا ہے تو وہ 4 نیشنلٹیز ٹرانسفارم انٹو 1 نیشن. ٹھیک ہے, اور نیشن کو ضرورت تھی ایک پیس آف لینڈ کی ٹو بیکم اے اسٹیٹ, اور وہ اسٹیٹ بنی. لیکن اس کے بعد وہ یہ جنریشن جو ہے, اوپر کی جنریشن اس وقت سینئر, جو اس وقت پاکستان کے بننے کے اوپر بھی وہ جوان تھے, یا اس حیثیت میں تھے کہ وہ اس کا کچھ فیوچر جو ہے اس کا تعین کرتے, کچھ انہوں نے کچھ نہیں کیا. سسٹم آف ایجوکیشن سب سے ضروری چیز تھی کہ اگر آپ نے نظریاتی مملکت کو قائم رکھنا ہے, نظریے کو قائم رکھنا ہے, زندہ رکھنا ہے, تو آپ کو سسٹم آف ایجوکیشن میں ایک مارک تبدیلی کی ضرورت تھی, جہاں سے ہر بچے کے دل و دماغ میں پتہ لگتا ہے کہ نظریاتی مملکت ہوتی کیا ہے. اب وہ ایک متھ کی شکل رہ گئی, باقی بنا نہیں, کچھ بھی نہ بنا. اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ایک دم سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی یہ تو اب نئی جنریشن, جس کی یہ بات کی 14 سے 35 سال کے, وہ کہتے ہیں سیکولر پاکستان کیوں نہیں,
ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. یہ معاملات جو ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پہ اور بڑی سخت ذمہ داری ہے جو ہم نے نہیں کی ہے، اور یہ اس کی بنیاد ہے. اس کے بعد یہ باقی دوسری جو ابھی میں آئندہ ابھی آپ بات دوبارہ کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں. ابھی اسلام آباد میں ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب موجود ہیں جی، اور وہیں محمد احمد پنسوٹا صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. پنسوٹا صاحب پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کل فیصلہ آیا ہے، جو کل اجلاس ہوا جوڈیشل کمیشن کا، اس نے کیا صورتحال پیدا کر دی ہے؟ پہلی تو بات ہے جی کہ میں اس فیصلے کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. ہماری ایک آپ سمجھ لیں پریزمپشن ہے یا ایزمپشن ہے کہ جب بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی فیصلہ آئے گا تو جو چیف جسٹس صاحب سے چیز منسوخ کی جا رہی ہے وہی درست ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک ادارہ ہے جس ادارے میں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہے. کل اس کا فیصلہ 5-4 آ گیا اگینسٹ دا وشز آف چیف جسٹس کہہ لیں یا چیف جسٹس کے جو نام پرپوز ہیں، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو رویہ اختیار کیا گیا بائی دی ادر ججز، جس میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں جو میرے بہت قابل احترام ہیں، دوسرے جج صاحب بھی سردار فارق صاحب بھی ہیں، لیٹرز لکھنا اور یہ لکھنا کہ چیف جسٹس صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں یا اس قسم کی بات میں سمجھتا ہوں وہ بہت غلط رویہ ہے. ججز میں ڈویژن ہو گئی نا جی، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. پہلی تو بات یہ ہے جی کہ ڈویژن والے لفظ سے میں بنیادی طور پہ اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ جب آپ وہاں بیٹھ رہے ہیں تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ کی حیثیت سے اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا جو معاملہ سارا فالو کیا جا رہا ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک. کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ چیف جسٹس ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں، یہ نہیں ہمیشہ چیف جسٹس یہ کرتے آئے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ مجھے ذرا اجازت دیجیے گا جی. میں یہ کہنے لگا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان نے جب پروسیڈنگز کنڈکٹ کی ہیں تو ایک ان کو سینکٹی ایسوسیٹڈ ہے اور جو بات وہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ تمام کو ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ جو پروسیڈنگز کیسے ہوئی اس سے اگری کرنا چاہیے. جہاں تک بات ڈویژن کی ہے یا جو آپ بات کریں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، بالکل ٹھیک ہے جی. اور ان 4 ججز کو یہ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے تو اگلی میٹنگ جو بھی ہوتی ہے اس میں نئے ججز آتے ہیں. ٹھیک بات رائٹ نہیں ہے کہ وہاں جا کے اس نے سپریم کورٹ پہ لگنا ہے. یہ کانسیپٹ ٹھیک بات ہے. برسٹر میں آپ کی طرف آتا ہوں. برسٹر شعیب رزاق صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں. جی شعیب رزاق صاحب. یہ سب ایشو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک پروسیڈنگ ہوئی ہے جو ایک پروسیجر کے تحت ہوتی ہے اور اس کے اندر ہر بندے کا ایک اپنا ووٹ ہوتا ہے اور اپنی سے ہوتی ہے. اب میجورٹی آف دا پیپل دے تھنک کہ جی یہ لوگ ایٹ دا مومنٹ آن دی بیسس آف اویلیبل ایویڈنس دے آر ناٹ گڈ انف ٹو بی ایلیویٹڈ ٹو دا سپریم کورٹ. تو یہ معاملہ پھر اس کے بعد وہیں ختم ہو گیا نا. اس کے بعد وہ یہ رہا ہے کہ ہم کیونکہ ہر چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا وی آر اوبسیسڈ ود ہیڈ لائنز نا. ایک جوڈیشل پروسیس گزرا، کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا، بعد میں ووٹنگ ہوئی تو وہ یہ پتا چلا کہ میجورٹی آف دا پیپل دے ناٹ ایگری، دے ڈونٹ ایگری ود دا سجیشن. تو وہ اب وہ پروسیس گزر گیا ہے. اب ہم اس کو خواہ مخواہ ہائی لائٹ کر کے ایک بندے نے دیکھے نا اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی جس کا ادراک ہم لوگوں کو نہیں پتا. ظاہر ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ اس میں ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے اور اسی وجہ سے، اور یہ آج پہلی بار نہیں ہوا. دیکھیں بہت سارے ججز کی جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے تو بہت سارے ججز کی کنفرمیشن ہوتی ہے اور بہت سارے ججز کی ہائی کورٹ کے لیول پہ کنفرمیشن نہیں ہوتی. تو وہ چیز تو باہر نہیں نکلتی نا. بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جی آن دی بیسس آف یور پرفارمنس آف 1 ایئر ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو اس عہدے پہ کنفرم کیا جائے. اب وہ جو باتیں اندر ہوئی جاتی ہیں ان چیزوں کو باہر نہیں آنا چاہیے. اور یہ دیکھیں یہ انسٹیٹیوشن کے لیے اچھی روش نہیں ہے کہ آپ نے ڈس ایگریمنٹ کیا اینڈ موو آن، آپ آگے چلیں. اس کے بعد اگر کوئی نیکسٹ میٹنگ آ رہی ہے اس کے بعد نئے ججز آتے ہیں دوبارہ پیش ہو جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ان سے رائے لیتے ہیں. عرفان قادر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کل جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس کے جو نتائج آئے ہیں اور اس پر جو بحث ہو رہی ہے آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے وہ سارا جو میں فالو کر رہا ہوں، مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ بڑی پرانی بات ہے. جب میں جوڈیشل کمیشن کا ممبر تھا تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو میں نے خود کہا تھا کہ جی اس پہ جو رولز ہیں آپ اس میں ترمیم کریں. اور فرد واحد جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں وہ اکیلا نامینیشن بھی وہ کر رہے ہیں اور کیونکہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اس لیے باقی لوگ بھی جو سپریم کورٹ کے بردر ججز بھی ان سے گھبراتے ہیں. اور میں نے بوائیکاٹ تک کر دیا تھا. تب میں نے میٹنگز اٹینڈ کرنا ختم کر دی تھی کہ چیف جسٹس اپنی مرضی کے 5 بندوں کا نام دے دیتے تھے اور باقی سارے اس پہ شروع ہو جاتے تھے بحث کرنا اچھا کون ہے برا کون ہے.
تو وہ جو پیرٹی تھی ایک جوڈیشل کمیشن میں جس پہ کہ اتنے سارے ممبرز ہیں اور دے آر آل ایٹ پار، وہ ختم ہو کے رہ گئی تھی اور وہ آج تک اسی طرح چل رہا ہے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو کنسنسس کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ اٹ از ناٹ اے کلوز شاپ کے ایک شخص جو ہے وہ جو مرضی کر دے، یہ ہو نہیں سکتا اور یہ منشا بھی نہیں ہے آئین کا۔ تو اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ امپریشن اس طرح سے جا رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی مرضی کے لوگ ہوں تاکہ اگلے 100 سال تک انہی کے سارے لوگ جو ہیں وہ جوڈیشری میں رہیں، اور وہ یہ اچھی چیز نہیں ہے جو ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے عرفان قادری صاحب۔ دیکھیں بحث تو وہی ہے کہ ہمارے سارے ادارے جو کنٹروورشل بنتے جا رہے ہیں، اب عدلیہ بن رہی ہے تو ہمیں اس کا دکھ ہو رہا ہے، ہمیں اس کا افسوس ہو رہا ہے، لیکن وہی بات ہے جو ہمارے ساتھیوں نے یہاں کئی جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، احمد عبید صاحب اور یا مقبول جان، کہ ہماری بنیادیں ہی خراب ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے آنے والی نسل کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں، ہم نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ جو وہ لوگ ہیں جو اکثریت ہے پاکستان کی، ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ سوچنا پڑے گا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو آئندہ نسل ہے اس کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے۔ جوڈیشری کا مسئلہ تو ایک مسئلہ ہے، فورن فنڈنگ کا مسئلہ بھی چھوٹا سا مسئلہ ہے، پنجاب اسمبلی کا مسئلہ بھی وہ اتنا اہم مسئلہ نہیں کچھ کیا جائے۔ اگر ہمارا ڈالر جا رہا ہے بہت اونچا تو ٹھیک ہے، وہ بھی قابو آ جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن کیا بنے گا اس نسل کا جو پاکستان کی 63% ہے؟ اور یہ مقبول جان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ابھی اب آپ وقفے میں اقبال کا ایک شعر سنا رہے تھے، اور جی علامہ اقبال جو تھے انہوں نے ایک دفعہ اپنے دوستوں سے کہا جو محفل میں بیٹھتے تھے کہ میں ایک سوال کا جواب، ایک صاحب آئے ہیں وہ داتا صاحب کی مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو کس دن جانا ہے؟ تو سارے لکھتے ہیں صدیق سالک پیر، اس سے بھی عبدالجی سالک پیر، لوگ جتنے بھی، اور نیازی صاحب بھی، ہم روز یاد کرتے تھے علامہ اقبال صبح سکا پینا شروع ہوئے تھے گپ شپ۔ تو ایک دن ایک صاحب آئے اور انہوں نے علی بخش کو ایک چٹ دی کہ تمہارا صاحب تو نہیں آتا، اس کو فرصت نہیں، یہ اس کے سوال کا جواب ہے۔ یہ تو مولانا روم کا ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ ہر بنائے کوہنا کا باداں کنت اولاں بنیاد راویاں کنت۔ اگر تم چاہتے ہو کسی پرانی عمارت کو ٹھیک کرنا تو پہلے اس کی بنیاد گراؤ، اثر نو تعمیر کرو، اور یہی بنیادی طور پر اس ملک کا حل ہے۔ رینوویشن سے کام نہیں چلتا، رینوویشن سب اب چپیاں لگانے کا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ میں انہوں نے بات کی کہ میر صاحب میں بڑے عرصے سے رو رہا ہوں اور چیخ رہا ہوں۔ 1979 میں ایک پہلا انگلش میڈیم سکول یہاں پر کھلا تھا، ایک محترمہ نے کھولا تھا، اور 86 تک پورے ملک میں جال بچھ گیا تھا۔ 79 سے اب تک جو نسل پڑھ کے نکلی ہے نا جی، اس کے دماغ کے اندر مائی سمر وائن از میڈ آف آل دیس تھنگز ہے، اس کے دماغ میں سنڈریلا ہے، اس کے دماغ میں چرچ بیل ٹالز ہے، یہ چیزیں ہیں اس کے دماغ کے اندر۔ اس کا رشتہ کٹ چکا ہوا ہے۔ وہ اسماعیل میٹھی کی یہ نہیں پڑھتا کہ آ رہی تھی کان میں چکی کی گھر گھر کی صدا، وہ ٹوٹ پٹوٹ نہیں پڑھتا، وہ لپیاتی ہے دعا بن کے تمنا میری نہیں پڑھتا۔ یہ وہ نسل ہے کہ جس نسل کو ایلین نسل ہے، اس کا یہاں سے بھی کوئی رشتہ نہیں۔ میں سچی بات بتاؤں، آپ ذرا عمران خان صاحب کے جلسوں میں دیکھ لیں، اس کو عمران خان صاحب کیوں روز اٹھ کے اسلام آباد جاتے ہیں؟ کیونکہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید یہ ہم لندن میں جلوس نکال رہے ہیں، شاید ہم یہ کوئی اپنا یوکرین کا کسی جگہ پہ جلوس نکال رہے ہیں۔ یہ ویسٹرن سٹائل ہے نا، آپ جا کے دھرنا دے دو، اور عورتیں بھی ہیں، بچے بھی، ماڈل فالو کیا جاتا ہے، ماڈل یہاں کا لوکل نہیں ہے ماڈل۔ پھر ان کے یہاں تصور بھی یہی ہے کہ یہ ہے وہ نسل جو ماضی کا ساتھ تعلق، یہ وہ نسل ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے جی؟ میں بھول گیا ہوں کہ اصل سوال کا آپ سے کیا پوچھنے تھے، میں اس پہ ہی آپ پھنس گیا ہوں۔ ایک آپ کو بتاؤں گا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان نے سرنڈر کیا، ایٹم بم مارے گئے تھے، اس کے بعد سرنڈر کیا، اور وہ شپ تھا امریکن شپ جس کے اوپر ڈاکومنٹ آف سرنڈر جو ہے اس کے اوپر سائن کروائے گئے تھے، وہ ان کا جاپان کا کنگ ہیروہیٹو وہاں آیا تھا اور امریکن جنرل تھا، اور وہاں سائن ہوئے۔ تو ہیروہیٹو جو کنگ تھا جاپان کا، اس نے کہا جنرل آئی ول سائن آن دی ڈاکومنٹ ود ون کنڈیشن۔ اس نے کہا may I know what is the condition? The condition is that you will not interfere into our education system. اور آپ نے دیکھا جاپان کو، آج وہ جاپان دنیا سے منفرد قوم ہے۔ ٹھیک بات ہے، آپ نے بہت کمال کی بات کی ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں گا، آپ علامہ کی بات کر رہے تھے، علامہ اقبال نے ایک بڑی ہی پروفیٹک ان کی ایک بات انہوں نے کی، لیکن سو پروفیٹک
اپنی ایک ان کی ایک اسٹیٹ ریفلیکشن کے نام سے ایک ڈائری چھپی ہوئی، اس میں وہ لکھتے ہیں ایک جگہ پہ کہ نیشنز آر بورن ان دا ہارٹ آف پوئٹس، they prosper and perish in the hands of politicians. ٹھیک بات، ٹھیک بات، بہت عمدہ بات. اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہے، انہی سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کے بارے میں جو اب نئی خبر فائنینشل ٹائم میں آئی ہے، اس پہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے موقف کی ان کا ذکر بھی ہے؟ ہاں، ان کا آپ کا ذکر بھی ہے شاید، اور یہ سب کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد صاحب میں بس چند جملوں میں مکمل کروں گا کیونکہ یہاں اور بھی یہاں مہمان صاحب بیٹھے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ساجد صاحب کہ یہ بیسیکلی جو آج کی سٹوری ہے یہ ایک بین الاقوامی تحقیقات کا نتیجہ ہے، اور فائنینشل ٹائمز کی جو رپورٹر ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے سائمن کلارک، ان کو پولیٹزر ایوارڈ کے لیے بھی نامنیٹ کیا گیا. انہوں نے ابراج گروپ پہ کتاب بھی لکھی، اور ابراج گروپ کا جو اسکینڈل تھا جس کے نتیجے میں ابراج گروپ جن کے مالک عارف نقوی، ان کے خلاف جو کیس بنا نیو یارک میں وہ انہی کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے نتیجے میں بنا. تو یہ ابراج اور عارف نقوی اور ان تمام معاملات کی بڑی گہرائی تک وہ جانتے ہیں. تو جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ عارف نقوی نے ایک ایسا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان صاحب نے، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ جو ہے اس کی $2.1 ملین جو ووٹن کرکٹ کیمن آئلینڈ میں ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے جس کا پیسہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آئے، اور یہ اسٹیٹ بینک سے ڈاکومنٹس میں ظاہر ہوا. اب یہ پیسہ جب ایک کمپنی سے آتا ہے اور وہ غیر ملکی کمپنی ہے تو یہ فورن فنڈنگ کے زمرے میں اس لیے آتا ہے کہ اگر پاکستانی کمپنی بھی ایک سیاسی جماعت کی فنڈنگ نہیں کر سکتی، پاکستانی این جی او بھی نہیں کر سکتا، تو ایک کمپنی جو کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے اور اس کے اکاؤنٹ سے یہ پیسہ آیا ہے، اب اس کے پیچھے مالک کون ہے، اس کے پیچھے انہوں نے کہاں سے جمع کرایا، قانونی طور پہ قانون اسے بالا رہا ہے، قانون اس میں نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی نے پھر بھی یہ دعویٰ کیا نہیں کہ یہ پیسہ ہم نے پاکستانیوں سے جمع کیا. تو اب جو سٹوری آئی ہے اس میں جو سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں وہ یہ کہ اس 2.1 ملین میں $1.3 ملین ابراج کمپنی کی طرف سے پیسہ آیا تھا ووٹن میں جو پھر پی ٹی آئی کو دیا گیا، اور ایک عرب شیخ نے $2 ملین دیے جو ایک انصاف ٹرسٹ کے ذریعے اور اس ووٹن کے ذریعے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آئے. تو یہ تو انتہائی سنجیدہ بات ہو گئی کہ ایک غیر ملکی کمپنی جس کے پیچھے ابراج گئی. اب یہ سوال نیو یارک کورٹ میں جب جائے گا اور جو کیس چلے گا، جب یہ عارف نقوی ایکسٹراڈائٹ ہوگا تو یہ عمران خان سے بھی سوال کریں گے، کیونکہ وہ پیسہ جو تھا وہ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا تھا، یو ایس پینشن فنڈ کا تھا، وہ ایک مخصوص تعلیم سے اس مقصد کے لیے تھا ابراج گروپ کو. $1 ارب کا فراڈ کا ان کے اوپر الزام ہے. ان کے جو سینئر ایگزیکٹوز ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے ہیں. یہ جو رپورٹر ہے سائمن کلارک، ان کے پاس ای میل اور بینک سٹیٹمنٹس ہیں ووٹن کمپنی کی جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے پیسہ کس طرح گیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں. تو پی ٹی آئی کے حوالے سے تو آلریڈی معاملات بڑے سنجیدہ اور گمبھیر تھے یہاں الیکشن کمیشن میں. ان ریولیشن سے اور گمبھیر ہوتے. کیوں؟ صرف ایک مثال لے لیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے 88 غیر ملکی شہریوں کو آئیڈینٹیفائی لسٹ میں فنڈ کیا، 350 کمپنیوں کی آئیڈینٹیفائی کیا جنہوں نے فنڈ کیا. اب قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کا ایون اے پورشن آف دیئر فنڈ کمز فرام فارن نیشنل، وہ فارن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک بات ہے. ارے اکبر صاحب، آپ چونکہ کیس کافی عرصے سے لڑ رہے ہیں، میں بھی ابھی آج اور یہ سب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اکبر صاحب میں کوئٹہ سے جانتا ہوں. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے اوپر ریسٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے پورے اگر لاز پڑے جائیں، کیونکہ جس وقت کوئی ٹرانزیکشن بنیادی طور پہ کاغذات پہ آ جاتی ہے تو دیٹ کین ناٹ بی ڈکلیئر کہ اس کو فکٹیشیس ہے یا فالٹی ہے، جو کو گر بات کاغذ پہ آ گئی نا، کیونکہ بڑی بڑی چیزیں تو وہ اور طریقے. الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس کل اختیار 2 ہیں اس کے اندر. آپ نے اتنی محنت کی 8 سال، ایک اختیار الیکشن کمیشن کے پاس یہ ہے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں مختصر اور پھر اس کو اجازت دیتا ہوں کیونکہ ایک اور پروگرام کے میں آپ سے یہ عرض کروں. دیکھیے، جو دستاویزی ثبوت ہے وہ جو اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ بنائی ہے اس میں نہ انہوں نے ہمارے دستاویزات پہ بھروسہ کیا نہ پی ٹی آئی کے دستاویزات پہ بھروسہ کیا. انہوں نے لکھا ہے انہوں نے صرف اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو ڈاکومنٹس اور دستاویزات ہیں اس پہ بھروسہ کیا. اب یہ تمام جو غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کی کمپنیوں کی جتنی بھی فنڈنگ تفصیلات ہیں یہ پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹس میں ظاہر ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے جی. جہاں تک میں آ رہا ہوں اس میں میں آ رہا ہوں, میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, الیکشن کمیشن کے پاس آئینی اور قانونی طور پہ مکمل اختیار ہے کہ جب کوئی ایفیڈیوٹ یا سرٹیفکیٹ, یعنی عمران خان نے جو سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے سالہ سال, وہ جعلی ہے, وہ غلط ہے, وہ فیک ہے. وہ کیوں؟ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم نے کوئی پروویڈنٹ فنڈنگ ریسیو نہیں کی. انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہمارے 2 اکاؤنٹس ہیں جبکہ نکلے 4. انہوں نے کہا 4 ہیں جبکہ نکلے 18. تو انہوں نے اکاؤنٹس کو بھی کنسیل کیا. تو جب آپ ایک الیکشن ایک آئینی ادارے کے سامنے غلط بیانی کرتے ہیں لکھ کے, تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پیسے بھی ضبط ہوتے ہیں, پارٹی کے اوپر امپلیکیشن اس کی ہے. میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں, آپ جو پوچھ رہے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی کا جو سنگل بینچ کا تازہ ترین فیصلہ ہے اپریل 14 کا, اس میں وہ لکھتے ہیں, جو فیصلہ آج بھی عمل درآمد ہے اس پہ, وہ لکھتے ہیں جسٹس اختر کیانی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی پروویڈنٹ فنڈنگ ثابت ہو گئی تو اس کی امپلیکیشن نہ صرف پارٹی پہ ہوں گی بلکہ اس کے چیئرمین پہ ہوں گی. یہی میں عرض کر رہا نا سر, میں یہی عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ الیکشن کمیشن یہ ڈکلیئر کرے گا, اس کے بعد باقی معاملہ گورنمنٹ لے کے جائے گی عدالتوں کے اندر. چلے اس پہ بحث کر لیتے ہیں, گفتگو کر لیتے ہیں. آپ کی بات مکمل ہو گئی نا, بہت شکریہ آپ کا جی. بات اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی جناب, ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں. بات پھیلتی جا رہی ہے بہت, ہم اصولی بحثوں کے ساتھ ساتھ کچھ اسپیسیفک باتیں بھی کر رہے ہیں. تو بیرسٹر محمد احمد پنزوتا صاحب, آپ کیا کہیں گے اس ساری گفتگو کے حوالے سے؟ اب وقت بہت کم ہے, آپ مختصر طور پر ہمیں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. جی میں پہلی تو بات سمجھتا ہوں جی کہ جو ایٹ بیسٹ میرے نزدیک اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں آ سکتا ہے وہ سیکشن 2 آرٹیکل 244 ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا, اور وہ بڑا کلیئر کہتا ہے کہ اینی کنٹریبیوشن اور ڈونیشن which is prohibited under the act shall be confiscated. اس کی ایٹ بیسٹ جو ہے وہ کانفسکیشن ہو سکتی ہے. مزید ہمارے آرٹیکل 17(3) جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ فور کرنے ہیں فنڈ کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کو سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر مان بھی لیتے ہیں کہ ان دی اینڈ فیصلہ کوئی ایسا غلط آتا ہے تو پارٹی کو ختم کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ کرتا ہے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اٹ از بینگ بلون آؤٹ آف پروپورشن, ایسی کوئی بات ہے نہیں. ٹھیک بات ہے. کانفسکیشن ہوگی. جی شعیب رزاق صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ سر ایک تو میں اوریا مقبول جان صاحب کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ان کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا جی ہمارے اسٹوڈنٹس کو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری نہیں آتی. تو جناب لپے آتی سے قومیں نہیں آگے چلتی. آپ نے اکنامک جنریشن اگر نہیں کرنی, اکنامک ایکٹیویٹی آپ نے جنریٹ نہیں کرنی اور اگلی جنریشن کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کے نظام بدلے گا نہیں, آپ کی حالت نہیں بدلے گی, تو ان کو جتنی مرضی لپے آتی آپ پڑھا لینا ان کی حالت بہتر نہیں ہوگی. سر میں ایک عرض کروں, دوسری بات ایک سیکنڈ سر یہاں روک لوں گا, ایک منٹ میں. سر مجھے لیٹ می فنش. اچھا چلو آپ کر لیں. اچھا دوسری جہاں تک یہ فورن فنڈنگ کا ایشو ہے نا, یہ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اب چیز ختم کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کس کی فیور میں بات جا رہی ہے؟ ہم اسپیکولیشن پہ اسپیکولیشن کری جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن ایک ونس اینڈ فار آل اس کو ختم کیوں نہیں کر رہا؟ اگر آپ کے پاس سارے ایویڈنس آ گئے ہیں, اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, تو بلیک میل تو کوئی ہو نہیں رہا, تو ویسے بھی آپ اپنی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو اس کو ختم کریں, ملک کو ٹھیک بات ہے. آپ کی بات بالکل بات آپ کی آ گئی. اور یہ سب کیا کہیں گے؟ صرف ایک بات, جس وقت پوری دنیا کی قومیں برصغیر پاک و ہند کے اوپر بھیڑیوں کی طرح چوڑ دوڑے تھی نا, 30% کنٹریبیوشن تھی بس. اس سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی اکنامکلی پراسپر ملک نہیں تھا انڈیا کے علاوہ, اور یوں لوٹا تھا جس کے ساتھ نہیں. مسئلہ ہوتا ہے نیشن, دنیا میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جاپان پراسپر نیشن ہے, 37% اقوام متحدہ کو دیتی ہے, اور ایسے کھینچ کے لیتے ہیں جس کی حساب نہیں, اور ایک ویٹو کا ووٹ نہیں اس کے ہاتھ میں. مسئلہ سارا یہ نہیں, قومیں جتنی بھی ابری ہیں وہ اکنامک, میں نے کب کہا اکانومی نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کے یہاں برین ڈرین پتہ ہے کتنا ہو رہا ہے. 1 لاکھ بندہ آپ کا آتا ہے اس کے اندر, او لیول کے اندر صرف 1 لاکھ, اور اس میں سے 80% جو ہے وہ پاکستان میں رہتا ہی نہیں ہے.
کیونکہ اس کو وجہ ہے کہ اس کو سکھایا ہی نہیں گیا یہاں پر. اس سر کی وجہ جاپان یہ ہے تباہ, کہ سر you do سنیں, not believe in فرانس تباہ ہوا. economic activity. سر فرانس بلیو ہی نہیں کرتے نہیں, اکنامک میں کب نہیں ایکٹیویٹی بلیو پہ. کرتا, کس نے کہا نہیں جب کرتا؟ آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو ایک نہیں, سسٹم میں- بتایا جاتا ہے کہ سر جناب سن- آپ کام کریں گے تو آپ کو اس کا نہیں, ریوارڈ ملے گا. سر فرانس- یہاں میں ریوارڈ کی بات نہیں کی جاتی. ریوارڈ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس نا. ایک سیکنڈ سر, ریوارڈ پیدا کریں. سر ریوارڈ سنیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان فرانس تباہ ہوا, بیلجیم تباہ ہوا, سارے ملک تباہ ہوئے, یورپ تباہ ہوا. کوئی اپنا ملک کیوں نہیں چھوڑ کے گیا؟ اس کو خواب نہیں دکھائے گئے تھے کہ اس سے بہتر ملک ہے. کون سی اکنامک ایکٹیویٹی تھی پیرس کے اندر اس وقت؟ کون سی اکنامک ایکٹیویٹی تھی لندن کے اندر؟ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی تھی. ان کو بتایا گیا تھا ہم نے اس ملک سے محبت کرنی ہے, محبت کرنی ہے, بھوک میں رہے, فاقے میں رہے. نہیں, کام کرنا ہے. محبت تو خالی نہیں چٹنی. اویس صاحب ٹھیک بات, آپ کی بات آ گئی. شعیب صاحب آپ کی بات آ گئی ہے. جی اویس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کو کس سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کس سے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی یہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں, کسی صورت میں یہ بات لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے علم کو سیکھنا نہیں ہے. آپ نے کورسز جو ہیں, جو اکنامکس ہے یا دوسرے فزیکل سائنسز کے کورسز ہیں یا یہ تمام جتنے کورسز ہیں ان کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے. ماڈرن ایجوکیشن جو ہے اس سے دور رہنا یہ نہیں ہے. ایک چیز جو ہے, پہلی بات جو ہمارے یہاں فقدان ہے کہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر. ہمارے یہاں ایجوکیشن جو ہے وہ ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر نہیں کرتی. وہ اسی طرح سے اس کا اندازہ جو ہے رہنا سہنا, اس کی بات چیت کا انداز جو ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں. یہ ایک پہلی بات. جاپان میں آپ کو پتا کہ 2 سال تک وہ ایٹیکیٹس اینڈ مینرزم سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات اور آپ سب, دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ ایک, جس طرح ابھی بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں, ابھی میں بیرسٹر صاحب کی ایک تھوڑی سی تصحیح بھی کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ جو ہے نا یہ کمیشن تھا, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہ اٹارنی جنرل بیٹھ سکتا ہے اور نہ وہاں پہ لا منسٹر بیٹھ سکتا ہے. اچھا دوسری بات, اب دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں فقدان کیا ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے کریکٹر بلڈنگ کی طرف. آپ کتنا پڑھ لیں, کتنا سیکھ لیں, اگر کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے تو وہ آدمی جو ہے ہی از لائک اے روبوٹ. وہ کوئی بڑی سے بڑی حرکت بھی کر لے گا, نقصان بھی پہنچا دے گا. ہمارا انٹلیکچوئل لیول نہ اتنا اوپر جاتا ہے, نہ ہم ڈسپیشنیٹ ہو کے میٹرز کو ٹیک اپ کرتے ہیں. یہ خرابی ہے ہماری جو قوم کے اندر پیدا ہو چکی ہے, اور وہ خرابی جو ہے وہ چینج آف بیہیویئر سے ٹھیک ہوگی. ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام, اس کے بعد بات ابھی گرم ہوئی ہے, دل تو چاہتا ہے اس بات کو پھیلایا جائے, گفتگو کی جائے اور اس کے جو جتنے نکات ہیں اس کا سارٹ آؤٹ کیا جائے. آسان کام نہیں ہے لیکن کوئی ڈائریکشن ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. اس وقت صورتحال ہے, اس بات پر کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان میں اکنامک سرگرمیاں جو ہیں وہ تیز ہونی چاہیے, پر کیسے ہوں. علم جو ہے وہ ہمیں ایٹیٹیوڈ اور یہ اگر نہیں سکھاتا تو کیا کرے گا. کیا ہم اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ علم کے بغیر تیز کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں کر سکتے. ہمارے لیے بہت سے مسائل ہیں, ہمارے ملک کے لیے بہت سے معاملات پیدا ہو چکے ہیں, ہمارے ادارے خطرے میں ہیں. ایک ادارہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں, وہ خطرے میں ہے. جب تک ہم بقول اقبال کے جو اولیاء صاحب نے کوٹ کیا, ہم نئی بنیاد نہیں رکھ لیتے, ہم شاید نئی عمارت کی تعمیر نہ کر سکے, اور یہ بہت مشکل کام ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آئین نیا بناؤ تو شاید ہم نہ بنا سکے. اگر میں کہوں کہ نیا ایک معاہدہ عمرانی لکھو تو کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. پھر ہم کیا کریں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب تلاش کرنا پوری قوم کا کام ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.